الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی یہ دو آیتیں ہیں اور مختصر سی آیتیں ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ رائی کے برابر بھی اگر کوئی آدمی عمل کرے گا، اگر وہ شر کا عمل ہے تو اس کو دیکھ لے گا وہ، اور اسی طریقے سے اگر کوئی خیر کا عمل کرتا ہے اور وہ ہے رائی کے برابر، رائی مقصد ہے انتہائی باریک چھوٹی سی چیز، لیکن اگر وہ خیر کا عمل کرے گا تو اللہ کے یہاں اس کو بھی دیکھ لے گا. یعنی عمل چاہے وہ خیر کا ہو یا شر کا ہو، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے علم میں نہ ہو. آدمی اچھائی کرتا ہے، اس اچھائی کو بھی انشاءاللہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا. بلکہ قرآن مجید میں دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اپنے عمل کو موجود پائے گا. اب وہ عمل جو بھی ہے، مختصر ہے، طویل ہے، بڑا عمل ہے، جو بھی ہے، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور فرمایا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب ظلم نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. چھوٹے سے چھوٹا عمل، بڑے سے بڑا عمل اللہ کے سامنے انسان دیکھ لے گا، اپنے سامنے موجود پائے گا کہ بھئی یہ میں نے دنیا میں عمل کیا تھا. اس لیے انسان کو چوکنا رہ کر عمل کرنا چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کریں اس استحضار کے ساتھ کریں کہ اس عمل کو ہم اللہ کے یہاں دیکھیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس سے صرف نظر ہو جائے، یا اس کو لکھا نہ جا رہا ہو، یا اس کو ہم آگے چل کر نہیں دیکھیں گے، بلکہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے، نام اعمال کی شکل میں بھی ہو رہا ہے، ویسے بھی ہو رہا ہے. اب تو سائنسدانوں کی تحقیق ہے، اس لیے بات یہ کہ ہمیں تو الحمدللہ پہلے بھی اعتبار تھا، اب بھی اعتبار ہے، اور زیادہ ہمارا اعتبار بڑھ گیا کہ سائنسدان اب یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ انسان کہتا ہے، بولتا ہے، اس کی آوازیں یہ فضا میں موجود ہوتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ایک تار کے ذریعے آپ دیکھتے ہیں، ریڈیو ہے، اس میں کوئی تار بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ آواز کو کیچ کرتا ہے. آواز جو ہے وہ فضا میں ہوتی ہے، اسی لیے ہم تک بھی پہنچتی ہے. ریڈیو آدمی کے پاس موجود ہے، بظاہر تو اس میں کوئی آدمی موجود نہیں ہے. تو بہرحال انسان جو کچھ بھی کرتا ہے، اچھا یا برا، وہ موجود رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا. اور اس کو اللہ رب العزت نام اعمال کی صورت میں تحریر بھی فرما رہے ہیں، جس کو آپ کئی مرتبہ سن بھی چکے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی فرمائیں گے اقرأ کتابک، اپنی کتاب تو خود پڑھ. اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن یہی کافی ہے تیرے حساب کے لیے. یعنی جو کچھ تو نے کیا تھا، نام اعمال جب دیا جائے گا اس نام اعمال میں موجود ہوگا کہ اس نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. تو اس لیے میرے عزیزو، ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے خوب سوچ سمجھ کر کرنا ہے کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں. بہت اہتمام کے ساتھ اس چیز پر ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے قرآن مجید میں ایک اور آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ کوئی لفظ بھی انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس پر کوئی موجود نہیں ہے. الا لدیہ رقیب عتید، لکھنے والا موجود ہے، اس لفظ کو لکھ رہا ہے کہ کیا بولا اس نے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ تول تول کر بولے، بولنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں، اس کا اثر کیا ہوگا، نتائج کیا ہوں گے، اور پھر وہ بڑے احتیاط کے ساتھ اپنے کلام کو مختصر کرے. تو بہرحال یہ میں نے آیت اسی تلاوت کی کہ یقیناً ہم سب اس کے محتاج ہیں کہ ہم
اپنی گفتار میں، قول میں، عمل میں محتاط رہ کر عمل کریں، محتاط رہ کر گفتگو کریں، تاکہ کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ جس سے ہمیں آگے چل کے شرمندگی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے، یعنی وہ بیماری جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی، حدیث میں آتا ہے کہ جس دن آپ کا انتقال ہوا، دنیا سے رخصت ہوئے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس موجود تھے، اور صحابہ کرام بھی ہوں گے یقیناً، لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ علی ایک طبق لے آؤ، میرے پاس تھال لے آؤ، تاکہ میں تمہیں اس میں کچھ بات لکھ دوں جو تمہارے لیے کام آئے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے اس وقت، اور بیماری کی کیفیت بھی شدید تھی، نقاہت تھی آپ پر بے انتہا، کمزوری تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مشقت سے بچانے کے لیے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ زبانی ارشاد فرما دیجئے، ہم اسے یاد رکھیں گے، سننے کے بعد یاد رکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرما رہے تھے وہ یہ، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اور بعض باتوں میں الصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم، یعنی نماز کا خیال رکھو، زکوٰۃ کا خیال رکھو، اور اسی طریقے سے تمہارے جو ماتحت لونڈی باندی غلام ہیں ان کا خیال رکھو۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جامع ترین بات ارشاد فرما دی، یعنی پورے دین کا خلاصہ اس میں آ گیا، یعنی وہ حقوق، وہ عبادتیں جو جانی عبادتیں ان کو بھی بیان فرما دیا آپ نے الصلاۃ کا لفظ کہہ کے، جو مالی عبادتیں ہیں انہیں زکوٰۃ کا کہہ کر آپ نے بیان فرما دیا، اور وما ملکت ایمانکم کہہ کر ایسا جملہ ارشاد فرمایا کہ حقوق العباد سارے کے سارے اس میں آ گئے۔ تو گویا آپ نے دین کا پورا خلاصہ، جس کو آپ تفصیل کے ساتھ اپنی زندگی میں بیان کرتے رہے، آخری وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بیان فرما دیا اختصار کے ساتھ، اور یہ ایک دفعہ نہیں، بار بار آپ فرماتے رہے۔ اور ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہے کہ آپ کے لب ہل رہے تھے، میں نے جب اپنے کان آپ کے ہونٹوں پر لگایا تو آپ کے جو زبان سے الفاظ جاری ہو رہے تھے وہ یہی ہے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یعنی نماز کا لوگوں خیال رکھو، اور جو تمہارے ہاتھوں میں غلام باندی ہیں ان کا بھی خیال رکھو، یعنی ان کے حقوق کا خیال رکھو۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ بالکل اسی طرح کا واقعہ اسی بیماری میں 3 دن پہلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا، یعنی اس وقت راوی حضرت عمر فاروق ہیں اور وہ موجود تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ایک کاغذ کا ٹکڑا لے آؤ، میں تمہیں کچھ لکھ دوں تاکہ وہ چیز تمہارے کام آئے گی۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ دیکھا کہ آپ بیمار ہیں، شدید قسم کی نقاہت ہے، تو آپ کو مشقت سے بچانے کے لیے حضرت عمر فاروق نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا قرآن موجود ہے، آپ کی ہدایات ہماری رہنما ہیں، اور ہم وقتاً فوقتاً آپ سے سب کچھ سنتے رہے ہیں، اس لیے آپ اس وقت مزید مشقت نہ فرمائیے۔ تو گویا دونوں صحابہ نے، حضرت عمر فاروق نے بھی، حضرت علی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقت سے بچانے کے لیے نہ وہ کاغذ لے کر آئے اور نہ یہ تھال لے کر آئے۔ اس زمانے میں کاغذ اتنے وافر مقدار میں نہیں تھا جیسے ہمارے ہاں موجود ہے، تو بعض اوقات ہڈیوں پر لکھ لیا کرتے تھے، بعض اوقات کسی برتن پر لکھ لیا کرتے تھے، اور بعض اوقات کسی کاغذ مل جاتا تو اس پر لکھ لیا کرتے تھے، کسی کا درخت کے پتے پر لکھ لیا کرتے تھے، یعنی جو چیز بھی میسر آئی اس پر لکھ لیا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق سے آپ نے کاغذ منگوایا اور حضرت علی سے تھال منگوایا تھا لکھنے کے لیے، لیکن دونوں نے آپ کی مشقت کا خیال رکھتے ہوئے کہ گویا آپ جب بولیں گے بار بار تو آپ کو مشقت ہوگی، دونوں نے اس حکم کی تعمیل نہیں کی، لیکن یہاں تعمیل نہ کرنا آپ کو مشقت سے بچانے کے لیے تھا۔ اس لیے کوئی بھی شخص یہ نہیں کہتا محدثین میں سے کہ معاذ اللہ حضرت علی نے یا حضرت عمر فاروق نے آپ کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمارا کوئی بزرگ، ہمارا بڑا شیخ
اگر ہم یہ دیکھیں کہ کسی کام سے ان کو مشقت ہوتی ہے تو اگر ہم انہیں اس کام سے روک دیں یا وہ کام انہیں نہ کرنے دیں تو یہ عین محبت کا تقاضا ہے، یہ حکم عدولی نہیں۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخری اوقات میں، یعنی 3 دن پہلے بھی اور بالکل آخری دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا کہ حضرت عمر فاروق کو بھی کہا کہ لے کے آؤ اور حضرت علی کو بھی کہا۔ اب بعض حضرات نے اس پر ایک طوفان کھڑا کر دیا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو آپ نے کہا تھا لیکن آپ نے حکم کی تعمیل نہیں کی، اور علیہ باللہ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے تو ان کو کسی طرح سے پتہ چل گیا تھا، اس لیے وہ کاغذ لے کر نہیں آئے۔ نتیجتاً یہ کہ وہ بات یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق پر تو اعتراض کم ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن زندہ رہے۔ اگر آپ کوئی کام کرانا چاہتے تھے، کہنا چاہتے تھے تو اس کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کافروں کے سامنے جب حق کو بیان کیا اور جو بات آپ کہنا چاہتے تھے وہ کہہ کر رہے تو سیدنا عمر فاروق کی کیا طاقت تھی کہ آپ کو کسی بات سے روک دیتے وہ؟ اس لیے اول تو یہ خود غلط بات ہے۔ دوسری بات ہے کہ حضرت علی کو بھی سے بھی آپ نے یہ چیز منگائی تھی لیکن حضرت علی بھی نہ لائے، تو جو اعتراض سیدنا عمر فاروق پر لوگ کرتے ہیں وہ اعتراض سیدنا علی پہ بھی ہونا چاہیے۔ تو ایک پر اعتراض ہے، ایک پر اعتراض نہیں ہے، کیا فرق ہے اس کے درمیان؟ یہ ہمیں کوئی بتا دے۔ تو اس لیے ایک تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ سیدنا عمر فاروق، حضرت علی، یہ سب آپس میں بڑے محبت کرنے والے، ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے اور ایک دوسرے سے انتہا درجے کی محبت کرنے والے لوگ تھے، ان میں آپس میں کوئی اختلافات نہیں تھے۔ اور نہ اس زمانے میں صحابہ کرام میں سے کسی نے یہ کہا کہ حضرت عمر فاروق سے یہ کہا گیا تھا اور انہوں نے ایسا نہیں کیا، یا حضرت علی سے کہا گیا حضرت علی نے نہیں کیا۔ میں نے اسی لیے ابتدا میں یہ بات عرض کر دی کہ آپ کو مشقت سے بچانے کے لیے دونوں نے ایسا کیا، اس لیے وہ قابل اعتراض عمل نہیں تھا ان کا۔ دوسری بات یہ ہے جو آگے سمجھنے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں ایک تو نماز کا حکم دیا، اس سے پتہ چلا کہ نماز اہم ترین چیز ہے اور اس کی فرائض کی ادائیگی انتہائی اہم ہے۔ نماز ایک مثال کے طور پر ہے ورنہ اس کے بعد زکوٰۃ کا بھی حکم ہے، لیکن نماز ایک جانی عبادت ہے، آدمی اپنی جان سے عبادت کرتا ہے، قیام ہے، قعود ہے، رکوع ہے، سجود ہے، اور زکوٰۃ مال سے ادا کرتا ہے۔ تو ایک جانی عبادت ہے، ایک مالی عبادت ہے۔ دونوں کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی تاکیدیں فرمائیں کہ تم نماز کا خیال رکھو، اور اس کو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ قرآن مجید میں سورہ ماعون میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں سستی کرتے ہیں یا نماز سستی سے پڑھتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ یہاں یہ نہیں کہا کہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے ہلاکت ہے، بلکہ کہا جا رہا ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سستی سے پڑھتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نماز کو سستی سے بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ اب سستی سے پڑھنا 2 طرح سے ہو سکتا ہے، یا تو نماز کو اپنے وقت پر نہیں پڑھتا کوئی شخص، فجر کا وقت جو متعین ہے، ہم فجر کی نماز کو فجر کے وقت میں نہیں پڑھتے، کوئی 12 بجے پڑھ رہا ہے، کوئی ظہر کے ساتھ پڑھ رہا ہے، کوئی 10 بجے پڑھ رہا ہے، تو یہ نماز میں سستی ہے کہ اس کو اس کے وقت سے ہٹا دیا، جو وقت اس کا متعین ہے اس وقت میں نماز کو ادا نہیں کیا۔ ایک سستی تو یہ بھی ہے، تو یہ بھی باعث ہلاکت۔ اور اسی طریقے سے ایک سستی یہ ہے کہ نماز تو وقت پہ ہی پڑھ رہا ہے لیکن نماز کی ادائیگی میں سستی اس طرح سے کہ کبھی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہے، کبھی دوسری ٹانگ پہ کھڑا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اس وقت کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، ایک ایک چیز نوٹ بھی کر رہا ہے، وہ بعد میں چاہے اس سے پوچھ لیں تو بتا دے گا کہ ہاں فلاں آیا تھا فلاں گیا تھا۔ تو گویا کہ وہ نماز کیا پڑھ رہا تھا اس کا سارا دھیان ادھر ادھر، کئی پنکھوں کی طرف دیکھ رہا ہے کہ مسجد کا رنگ روغن دیکھ رہا ہے کہ کیسا ہوا ہے، یہ بھی ایک سستی کا عمل ہے۔ تو بہرحال اس سے بھی مطلب یہ ہے کہ نماز کو یکسوئی کے ساتھ پڑھو، اپنے وقت پر پڑھو، اور اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ رب العزت نے اس شخص کے لیے جو فجر کی نماز اپنے وقت پر نہیں پڑھ سکتا بعض وجوہ کی بنا پر، جیسا کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھ پاتا، میری آنکھ نہیں کھلتی، میں پوری کوشش کرتا ہوں کہہ کر بھی سوتا ہوں لیکن میری آنکھ نہیں کھلتی، اور نتیجہ یہ کہ نماز قضا ہو جاتی ہے۔
آپ نے فرمایا کہ جب تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر لیتا ہے اس کے باوجود بھی تیری آنکھ نہیں کھلتی تو جب تیری آنکھ کھلے فوراً پڑھ لے، اس نماز کا وہی وقت ہے اور اس پر تمہیں کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ بعض لوگ جو یہ عمل کرتے ہیں کہ اگر فجر کی نماز رہ گئی، اب انہوں نے 8 بجے آنکھ کھلی، 9 بجے کھلی، اب سوچتے ہیں کہ صاحب نماز تو قضا ہو ہی گئی، چلو ظہر کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ یہ عمل درست نہیں ہے، کیونکہ یہاں اپنی سستی جو ہے اپنی ذات کی طرف سے پائی جا رہی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہماری آنکھ نہیں کھلی، یہ اللہ کی طرف سے عذر شرعی ہے، نیند ایک عذر شرعی ہے۔ کسی وقت اگر کسی کی آنکھ نہ کھلے تو قابل ملامت نہیں، بشرطے کہ وہ اہتمام کر رہا ہے اٹھنے کا۔ ایک موقع پر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ذمہ لیا تھا نماز کے وقت اٹھانے کا، یعنی ایک موقع پر غالباً سفر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی صبح ہمیں کون اٹھائے گا؟ حضرت بلال نے آگے بڑھ کر کہا کہ میں اٹھاؤں گا۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے بھئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے، صحابہ کرام بھی سو گئے، حضرت بلال بھی سو گئے۔ اب حضرت بلال بھی سوتے رہ گئے اور سارے کے سارے سوتے رہ گئے، نماز قضا ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، حضرت بلال سے پوچھا بلال تم نے اٹھایا نہیں بھائی؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس خدا نے آپ کو سلا دیا اس نے مجھے بھی سلا دیا۔ مطلب یہ تھا کہ میں بھی سو گیا، جیسی آپ کی آنکھ لگ گئی میری بھی لگ گئی اور میں نہیں اٹھ سکا، تو آپ نے اس پر کوئی ملامت نہیں فرمائی۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر آدمی اپنی طرف سے انتظام پورا کر کے سوتا ہے اور پھر بھی اس کی آنکھ نہیں کھلتی تو وہ قابل ملامت نہیں ہے۔ البتہ اس کے لیے یہ ہے کہ اب فوراً وضو کرے، اٹھنے کے بعد اٹھ کر نماز ادا کر لے، دیر نہ کرے، تاخیر نہ کرے۔ اب اگر تاخیر کرے گا تو یہ تاخیر اس کی طرف سے ہوگی اور اس پر گناہ ہوگا، لیکن اگر تاخیر نہیں کرتا، جب بھی آنکھ کھلے اسی وقت پڑھ لے تو انشاءاللہ اسے گناہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے فجر کی نماز کے لیے ہمیں یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم الارم لگا کر سوئیں، گھر میں بھی اپنے گھر والوں سے کہہ دیں بھائی مجھے اتنے بجے اٹھا دینا، اگر ہو سکے تو باہر بھی کسی سے کہہ سکتے ہیں کہ ذرا بھائی آج کل موبائل کا زمانہ ہے کہ ذرا ایک بیل دے دینا بھائی، 2-4 دفعہ بج جائے، میں اٹھاؤں گا نہیں، بس میری آنکھ کھل جائے گی تو بند کر دوں گا۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ نے اہتمام اپنی طرف سے کر لیا۔ بعض اوقات نیند اتنی پکی ہوتی ہے کہ موبائل بھی بج رہے ہوتے ہیں، الارم بھی بج رہا ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے کہ آدمی کے سرانے رکھا ہوتا ہے، اس نے بٹن دبایا سو گیا، یا گھڑی قریب میں رکھی اور سو گیا، اس لیے اس کو بھی دور رکھنا چاہیے تاکہ وہاں تک ہاتھی نہ پہنچے۔ لیکن اگر پھر بھی غلبہ اتنا ہے کہ آنکھ نہیں کھلی تو انشاءاللہ اٹھنے کے بعد آپ نے اگر فوراً نماز پڑھ لی تو گناہ گار نہیں ہوں گے۔ ایک تو اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ اپنی طرف سے آدمی کو تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح شریعت میں بہت سارے اعمال ہیں ایسے، جیسا کہ دیکھیے حج کے موقع پر عورت کو جو ایام آتے ہیں جس سے وہ ناپاک ہو جاتی ہے، اگر طواف زیارت اس نے نہیں کیا اور عین طواف زیارت کے موقع پر وہ ناپاک ہو گئی، اب بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتی، مسجد حرام میں نہیں جا سکتی، طواف زیارت نہیں کر سکتی، تو شریعت نے اس پر کوئی جرمانہ نہیں رکھا، کوئی دم نہیں رکھا، اور اس عورت کے لیے حکم ہے کہ جیسے ہی پاک ہو ویسے ہی وہ طواف زیارت کر لے، تو اس پر کوئی جرمانہ نہیں، کوئی دم نہیں، اور یہ تاخیر اس کے لیے کوئی حج میں نقص کا ذریعہ نہیں بنے گی کیونکہ اللہ کی طرف سے۔ لیکن اگر عورت پاک ہونے کے بعد بھی تاخیر کرتی ہے اور اس نے ایک دن اور گزار دیا نہیں کرتی، اب دم آ جائے گا، گناہ الگ ہوگا تاخیر کا، کیونکہ پہلے جو تاخیر تھی وہ عذر شرعی اور یہ جو تاخیر ہے وہ ہماری طرف سے۔ اس لیے اس کو اہتمام کے ساتھ سمجھنا چاہیے کہ اپنی طرف سے ہم تاخیر نہ کریں، اپنی طرف سے کوتاہی نہ کریں۔ باقی اللہ تعالیٰ نے جو آسانی کے ساتھ ہمیں جو راہیں دکھائی ہیں ان راستوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو ایک تو عمل اس کا کرنا چاہیے۔ دوسری بات، ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی خدمت میں کوئی جاتا ہے اور ان سے درخواست کرتا ہے کہ حضرت میں اپنا اصلاحی تعلق آپ سے قائم کرنا چاہتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو تم اجمالی توبہ کر لو۔ اجمالی توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی گناہ ہوئے اب تک 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھو اور پڑھنے کے بعد توبہ کرو کہ یا اللہ اب تک جتنے گناہ کیے میں ان سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ کے لیے میں ارادہ رکھتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ اب آئندہ ان گناہوں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ تو ایک تو یہ اجمالی توبہ ہے، اس میں نماز پڑھنے میں کوتاہی ہے، روزہ رکھنے میں کوتاہی ہے، حج میں کوتاہی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی ہے، جو بھی ہے اجمالی طور پر سارے گناہوں سے آدمی توبہ کر لے، یہ تو اجمالی توبہ ہوتی ہے۔ اور پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ اب تفصیلی توبہ کرو، اور تفصیلی توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں ضائع کر چکا ہے وہ، مثلا نمازیں رہ گئی ہیں کچھ سالوں کی، ان کی ادائیگی کی فکر کرے،
زکوٰۃ کی ادائیگی رہ گئی ہے اس زکوٰۃ کی ادائیگی کی فکر کرے. اسی طریقے سے لوگوں کے حقوق اس کے ذمے ہیں، ان حقوق کو ادا کرنے کی فکر کرے. تو یہ ساری چیزیں یہ تفصیلی توبہ ہے. جب یہ سب کام کر لے گا تو انشاءاللہ اب اس کی تفصیلی توبہ. اب اگر کوئی شخص ان چیزوں کا ارادہ کر لے اور شروع کر دی اس نے، مثلا اس نے ہر مہینے ارادہ کر لیا کہ بھی میں جو ہے وہ اتنی زکوٰۃ ہر مہینے نکالا کروں گا گزشتہ سالوں کی، تو تھوڑی تھوڑی کر کے ارادہ کر لیا تو انشاءاللہ اب اس کا میٹر چالو ہو گیا. نماز قضا ہیں اس نے اپنے پاس لکھ لی اور بتا دیا کہ اتنی میری ذمہ 4 سال کی 5 سال کی نمازیں جو ہے وہ قضا ہے، میں نے آج سے ادائیگی اس کی شروع کر دی ہے، اور اگر میرا اس سے پہلے انتقال ہو جائے تو میری طرف سے فدیہ دے دیا جائے یا اتنی زکوٰۃ نکال دی جائے. تو یہ اس کی طرف سے گویا ایک وصیت ہوگی جس پر عمل بھی کیا جائے گا. تو یہ اس صورت میں ہی ہے. تو شریعت نے یہ تفصیل ساری بتائی. اور دیکھیے ان ادائیگیوں میں شریعت نے یہ بھی لحاظ رکھا ہے کہ نمازوں کے اوقات ہیں، بعض اوقات مکروہ ہوتے ہیں، ان مکروہ اوقات میں سنت نفلیں پڑھنا جائز نہیں ہوتا. جیسے فجر کا وقت ہے، صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک سوائے فجر کی سنتوں کے کسی قسم کی نفل اور سنتیں پڑھنا یہ جائز نہیں. اس لیے کسی اور قسم کی نفلیں پڑھنا جائز نہیں ایسے وقت میں. ہاں قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں. تو یہ اللہ نے سہولت دی ہمیں کہ قضا نماز چونکہ تمہارے ذمے فرض ہے، اس لیے اس کی ادائیگی تم فجر کی نماز سے پہلے بھی کر سکتے ہو، فجر کی نماز کے بعد بھی سورج نکلنے سے پہلے تک جو ہے قضا نمازیں پڑھ سکتے ہو. ایسی عصر کے بعد نفلیں پڑھنا منع ہے، لیکن اگر کسی کے ذمے قضا نمازیں رہ گئی ہیں وہ قضا کی ادائیگی کر سکتا ہے. تو یہ سہولتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے عطا فرمائی ہیں کہ اب جب تم نے توبہ کر لی ہے اور اس کا طریقہ بھی اللہ نے بتا دیا ہے، تو اب یہ ہے کہ جتنا جلد ہو سکے اپنے ذمے سے جو تمہارے فرائض ہیں ان کو جو ہے وہ ذمے سے بری ذمہ ہو جاؤ، ان سے ادا کر کے. تو ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ الصلاۃ، نماز کا خیال رکھو. اسی طرح والزکاۃ، اور زکوٰۃ کا بھی خیال کرو. تو زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کئی سالوں کی زکوٰۃ نہیں ادا کی ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے. یاد رکھیے کہ انسان کے اوپر فرائض جو متوجہ ہوتے ہیں، جن کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے، وہ بالغ ہونے کے بعد. مثلا نماز یہ فرض ہوتی ہے بلوغ کے بعد. بلوغ سے پہلے جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں، مثلا 7 سال کی عمر سے کہا گیا کہ بچوں کو نماز کی عادت ڈالو، اور 10 سال کی عمر میں اگر نہ پڑھے تو کبھی کبھی اس کو سزا بھی دو، نہ مارو بھی، نہ پڑھنے پر نمازیں، تاکہ اس کو یہ پتا چلے کہ میں نماز نہ پڑھنا یہ گناہ کا کام ہے، اور یہ ایسا عمل ہے کہ جس پر میں تیری پٹائی بھی کر سکتا ہوں، تاکہ یہ بچے کو احساس ہو. ورنہ مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کو ڈنڈا لے کے پٹائی شروع کر دو، بلکہ اس کو ایک آدھ تھپڑ لگا دو، ایک آدھ ایسے مار دو کہ جس سے ضرب اور نشان نہ پڑے اور مقصد حاصل ہو جائے. اور جب بالغ ہو جائے تو بالغ ہونے کے بعد اب فرض ہو گئی، تو اس کو پہلے سے کچھ بتاؤ بھی. بچہ قریب البلوغ ہو تو اس کو بتایا جائے کہ جب بالغ ہوتا ہے تو پھر انسان پہ نماز فرض ہو جاتی ہے، روزہ فرض ہو جاتا ہے، یہ عبادتیں فرض ہو جاتی ہیں. تو اس کو بچے کو آگاہی بھی ہونی چاہیے. ورنہ بالغ ہو جاتے ہیں بعض لوگ اور کئی سال ایسے گزار دیتے ہیں، انہیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ ہم بالغ بھی ہو گئے کہ نہیں. یعنی وہ اگر ان کو ایسے حاجت پیش آ گئے غسل کی تو کئی معاملے ایسے میرے سامنے آئے کہ انہیں یہی نہیں پتا تھا کہ غسل بھی فرض ہے کوئی چیز. نمازیں بھی ایسی پڑھ رہے ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو ماں باپ ویسے تو سب کچھ بتا دیتے ہیں لیکن یہ چیزیں نہیں پتا چلتی، مسائل کا علم نہیں ہوتا. تو اس معاملے میں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ قریب البلوغ 2 عمریں اصل میں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ کچھ علامات شریعت نے رکھی ہیں، اگر بچوں میں وہ علامتیں پائی جائیں تو ایسی صورت میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی. اور اگر وہ علامتیں نہ پائی جائیں تو پھر 15 سال کی عمر یہ بالغ ہونے کا وقت آ گیا، گویا کہ 15 سال سے نماز فرض. اور بعض فقہا نے لکھا کہ 14 سال سے احتیاطاً پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ 14 سال میں بھی بچے بالغ ہو جاتے ہیں، خاص طور پر بچیاں 14 سال میں، بعض اوقات اس سے بھی پہلے بالغ ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ایک تو یہ کہ کچھ چند علامات ہیں، مثلا زیر ناف بالوں کا آ جانا، یا بغلوں کا بالوں کا آ جانا، یا احتلام کا ہو جانا، یہ 3 علامتیں. اگر تینوں میں سے کوئی علامت نہ پائی جائے، یعنی 3 میں سے کوئی ایک پائی جائے تب بھی بالغ، اور اگر تینوں میں سے کوئی بھی علامت نہیں پائی گئی تب بھی 15 سال کی عمر میں آدمی بالغ ہو جاتا ہے، چاہے کوئی علامت اس میں پائی جاتی ہو یا نہ پائی جاتی ہو. تو یہ ایک بچوں کو بتانا چاہیے تاکہ ان کو یہ شعور پیدا ہو جائے کہ 15 سال کی عمر میں ہو جائے تو، اور اگر اس سے پہلے علامات پائی جا رہی ہیں تو ٹھیک ہے، اس وقت بالغ ہو گیا، نماز فرض ہو جاتی ہے، روزہ فرض ہو جاتا ہے، اور باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں. تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اسی طریقے سے زکوٰۃ
کا ایک ایک پائی کا حساب کرنا چاہیے. ہمارے ہاں تخمینے لگائے جاتے ہیں، اندازے ہوتے ہیں، اور حساب کتاب پورا نہیں کیا جاتا. اس میں بھی تھوڑی کوتاہی کے بہت زیادہ کوتاہی ہماری طرف سے ہوتی ہے. اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. گھر میں خاص طور پر خواتین کے پاس جو سونا چاندی ہوتا ہے عموماً اس کا جو ہے وہ صحیح اندازہ نہیں لگایا جاتا، اور صحیح جو ہے اس کا تخمینہ بھی جو اندازہ نہ ہوتا ہے. یعنی کسی ماہر آدمی سے اس کا اندازہ لگوانا چاہیے. بعض حضرات ایسے ہیں جو بتا دیتے ہیں کہ بھئی اتنی مالیت کا سونا ہے. سنار وغیرہ حضرات ان سے معلومات کر کے جو دیندار لوگ ہیں ان سے معلوم کریں گے تو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا، پھر اس کے مطابق آدمی زکوٰۃ نکالے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم زکوٰۃ کیسے نکالیں، ہمارے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو سونا چاندی ہے، زیور بنے ہوئے، تو کیا ہم زیور بیچ دیں؟ بھائی زیور بیچ دو، اس میں کیا بات ہے؟ آخر 5,000 کی اگر گڈی موجود ہے تو اس میں سے بھی تو نوٹ نکالتا ہی ہے. نکالے بغیر تو 5,000 کی گڈی کم نہیں ہوگی. 5,000 کی اگر پوری گڈی ہے تو یقیناً اس میں سے آپ نکالیں گے تبھی ادائیگی ہوگی. اسی طریقے سے سونا چاندی، اگر پیسے نہیں ہے تو سونا چاندی بھی تو کرنسی ہے، یہ بھی تو اسی لیے ہے، کام آتی ہے. اس کو بیچ کر پیسے تو اسی لیے اگر کوئی بندہ بیچنا پڑے یا انگوٹھی بیچنا پڑے تو شریعت کو کے فرائض نبھانے کے لیے یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس سے ہم جو ہے وہ صرف اس لیے رک جائیں کہ صاحب اس کو توڑنا پڑے گا، بیچنا پڑے گا. تو بہرحال یہ ایک آپ نے تیسری بات آپ نے فرمایا وما ملکت ایمانکم. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے ماتحت لوگ، جو بھی ماتحت ہیں، ماتحتوں میں سارے نوکر بھی آ گئے، اور اب اس زمانے میں چونکہ غلام باندی نہیں ہوتے، ایک زمانے میں ہوتے تھے، لیکن جو نوکر ہیں، ملازمین ہیں، وہ بھی اس میں داخل ہو گئے. اسی طریقے سے جو امیر ہیں تو امیر کے کچھ ماتحت بھی ہوتے ہیں، وہ بھی اس میں آ گئے. تو اس میں عورتیں بھی آ گئیں، ان کے حقوق سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ان 3 امور کی طرف توجہ دلائی ہے خاص طور پہ کہ نماز کا خیال رکھو، یعنی جانی عبادتیں صحیح طریقے پر ادا کرو، اور اسی طرح زکوٰۃ کا فرما کر مالی عبادتیں صحیح طریقے پر ادا کرو، اور ایسے ہی لوگوں کے حقوق جو حقوق العباد ہیں ان حقوق العباد کو بھی صحیح طریقے پر ادا کرو. یہ بالکل آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو اس میں جو نوکروں کے حقوق ہیں، اس لیے جیسا کہ دوسری روایات سے، اب دیکھیے آپ نے یہ خلاصہ بیان فرمایا لیکن تفصیل آپ پہلے بیان فرما چکے. آپ نے موقع فرمایا کہ اخوانکم خوالکم، کہ تمہارے جو ملازمین ہیں، نوکر چاکر ہیں، یہ سب تمہارے بھائی ہیں. جو تم پہنو وہ انہیں پہناؤ، اور جو تم کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ. مطلب یہ تھا کہ اس میں سب برابر ہیں، اس لیے اس میں کوئی وہ نہ کرو تمیز. اس سے اور ہمارے فقہاء نے فرمایا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ اگر ایک آدمی تمہارا نوکر ہے، اب وہ چاہے تمہارا ڈرائیور ہے، تمہارا باورچی ہے، جو بھی ہے، اس نے اپنی خدمات تمہیں بیچی ہیں، تم اس کے بدلے میں پیسے دیتے ہو، تو اس اعتبار سے تم نے پیسے دیے، اس نے اپنی خدمات دی، تو دونوں برابر ہیں. اس میں یہ کہنا کہ میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے. آپ کسی دکاندار کے پاس جاتے ہیں تو اس کو پیسے دیتے ہیں، رقم دیتے ہیں، اس سے کپڑا خریدتے ہیں. اب آپ یہ کہیں کہ صاحب میں نے چونکہ اس کو پیسے دیے ہیں اس لیے میرا رتبہ بڑا ہے اور اس نے مجھے کپڑا دیا، اس کا رتبہ، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ دونوں برابر ہیں، مالک دکاندار بھی اور جو خریدنے کے لیے جاتا ہے وہ بھی. اسی طریقے سے جو ملازمین ہیں ان کا معاملہ بھی یہی ہے، اس لیے انہیں حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، ان کے ساتھ بھی معاملہ اوروں سے بہتر کرنا چاہیے. بلکہ بات یہ ہے کہ جو قریب ہوتے ہیں ان کے احوال کا آدمی کو زیادہ پتہ ہوتا ہے. تو جب ان کے حالات کا علم ہو تو ان کے ساتھ جو ہمدردی ہم کر سکتے ہوں جس طریقے پر بھی وہ ہمیں کرنی چاہیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے ایک غلام کو مار رہے تھے، یعنی قریب تھا کہ اس کی پٹائی کرتے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے پیچھے سے آواز دی اور فرمایا کہ اللہ اقدر علیک منک علی، کہ اللہ تم پر زیادہ قدرت رکھتا ہے جتنی قدرت کے تمہیں اس غلام پر حاصل. یعنی اللہ تعالیٰ زیادہ قدرت رکھنے والے ہیں. اے عبداللہ بن مسعود، تمہیں جتنی قدرت اس غلام پر حاصل ہے اس سے زیادہ قدرت اللہ کو تم پر حاصل ہے، اس لیے خوب سوچ سمجھ کر یہ قدم اٹھاؤ اور مارنے سے گریز کرو. حضرت عبداللہ بن مسعود حالت اشتعال میں تھے، ہاتھ بھی اٹھا چکے تھے غالباً مارنے کے لیے، لیکن یہ وہ لوگ تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کان میں پڑی فوراً ہاتھ نیچے کر لیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے آزاد، میں نے اسے آزاد کر دیا. تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق بھی بیان فرمائے ہیں. تو بہرحال ہمیں بھائی اپنی نمازوں کا بھی خیال رکھنا ہے، روزوں کا بھی خیال رکھنا ہے، زکوٰۃ کا بھی خیال رکھنا ہے، اور اسی طریقے سے جو ملازمین ہیں، جو حقوق العباد ہیں،
ان کی ادائیگی کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو اپنے عزیز رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتے، یا کسی کا قرضہ لے لیا ہے وہ واپس نہیں کرتے، تو بھائی ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ نماز روزہ یہ بھی کرنے کی چیز ہے، ایسا نہیں کہ اس کو کچھ ترک کر دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حقوق العباد ہمارے سے منسلک ہیں ان کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات کو استحضار کے ساتھ یعنی ان کو سمجھ کر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لے آئیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کچھ کتابیں تقسیم کے لیے ہیں، یہ آپ کے پاس آ رہے ہیں، کتابیں لے لیجئے، کوشش کریں کہ اس کو پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اگر آپ چاہیں تو اس کو آگے بڑھا دیں تاکہ یہ صدقہ جاریہ بن جائے، آپ کے لیے بھی اور جو تقسیم کرا رہا ہے ان کے لیے بھی۔